میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین تے رحمت بناونا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواونا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین و جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ، اے بیسم تمار سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے حضرت مختار صدفی ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے والی خراسان دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما، الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگاراں اے دنیا اے جہان چھوڑن تو پہلے اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا 1443 ہجری دا عشرہ محرم الحرام 2 محرم دی رات راول پنڈی دربار شاہ چند چراغ رحمت اللہ علیہ میرا مولا اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام دے صدقے وقت دی حجت دا قرب نصیب فرما، امام عصر علیہ السلام دا دیدار نصیب فرما، معرفت امام نصیب فرما۔ میرا مولا ساڑھیوں گناہ ساڑھیوں غلطیاں کوتاہیاں جڑیاں ساڑھے اور مالک دے درمیان رکاوٹ امام حسین علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ
اپنی عزت دا واسطے ساڈے گناہ معاف فرما سادات و زام دی یہ صف ماتم اس سلسلہ عزا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما باو سید زیغم شاہ صاحب دے عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرما سادات و زام دے ویڑھیاں تے رحمتہ دے نزول فرما جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما زن و مرد جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام اٹھ پہنچے میرا اللہ اپنی شان دا واسطے باب الحوائج حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دسل کے جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہلے کامل الخلقت اولاد عطا فرما جنہاں اولاد عطا ہوئی مقدر تے کرم فرما نصیب بلند فرما شرم و حیا وچ اضافہ فرما قرب محمد و آل محمد نصیب فرما پوری دنیا تو جس مقام تے عزاداری سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام دا پائے میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے اس عزاداری میں ظہور امام علیہ السلام تاجیل دا سبب ٹھہرا میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے میرے ملک نو میری قوم شیعہ نو ہر آفت وبا بلا تو محفوظ اور معمون فرما سارے شرکت کرنا بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں میرا اللہ اپنی شان دا واسطے موت حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما موت حملے تو پہلے بادشاہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما پاک مسافر شام دا سلام نصیب فرما میری ملت دے جوانوں ہر قدم تے اپنے وارث پاک دی حمایت نصیب فرما حاضرین دے جو حاجات تیری بارگاہ عالیہ عظیمہ کریمہ وچ پیش کردہ چودہ دی عزت صدقہ قبول فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما جزاک اللہ دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات عظمت شہزادی کونین تبا آواز بلند اجازت ہے جو گفتگو دوں الحمدللہ مالک لم یزل دا شکر ادا کرنا چاہنا تو آٹی طرفوں بھی اور اپنی طرفوں بھی کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر زندگی وچ حسین دا موسم عطا کرتا ایک ہوندہ اجرت طے شدہ ایک ہوندہ انعام کسی نال کسی کام دا 100 روپیہ اگر طے ہویا تو 100 دا ادا کرنا واجب فرض ہے لیکن اگر کم پسند آیا تو 100 جڑا اتے ملیا وہ اجرت نہیں وہ انعام اکھنوں واقعہ پڑھ دینا بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے لے کے ذبح خانے وچ پہنچے اور ہاتھ بند دیتے اور پیر بند دیتے اور چھری نپ لئی اور اکھنوں بڑا ہی آسان ہے
اگر اس پہلے جملے تے جوان جڑ جاؤ تو اس جملے چی میں پوری مجلس سے پڑھ دینا، اگلی ساری مجلس حافظ یاد رکھے جس ابراہیم دا خواب اتنا بلند ہوئے اس حسین دی حقیقت کتنی بلند ہے۔ دنیا کیا سمجھے حسین کچھ بلند ہے۔ انشاءاللہ پہلا دن ہے، کل تو انشاءاللہ سارے معاملات ساجی انشاءاللہ انتظامیہ کرسی اور انشاءاللہ آواز پہنچی ساؤنڈ آلے کر سن رہے ہیں تو اندر آلے آواز نہیں جا رہے۔ غور کرنا جناب، بڑا ایک پل تو اٹھا قیمتی ہے، اساں تک اداکاری کرنی ہوں گی، ساٹھی تو ڈیوٹی ہے، اسی تے ساری رات پڑھ دے رسائیں۔ کون دا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑے ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ نے انعامات عطا کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور نسل ابراہیم میں اللہ نے انعامات نو رکھیا۔ دنیا کسی دھماکے نال وجود وچ نہیں آئی، یاد رکھیا ہے باندر اچھو بندے نہیں بنے، ید اللہ علیہ ہتھاں اچھو بندے بنے۔ پورے سسٹم نال اس کائنات نو سجایا گیا ہے۔ اگر ایک چیز میں دوسری نال جوڑ دے جاؤ گے تو یہ راز یہ لطف آشکار ہوں دے جان گے کہ اللہ نے کس لطیف انداز جس کائنات میں سجایا ہے، کس لطیف انداز اللہ نے، اور جیسا موسم میں ویسا پھل رکھیا، جیسا موسم میں ویسا پھل رکھیا، جیسی زمینیں ویسے حشرات الارض رکھے، جیسے فضائے ویسے پرندے رکھے، جیسی ریت ہوئے ویسے سردار رکھے۔ ناز ہوئے اپنے علی رحمتے، جیسی ریت ویسے سردار رکھے۔ اللہ نے انعامات تقسیم کی تھے نسل ابراہیم علیہ السلام۔ مثلا اللہ دے دو کھاتا اس زمین تے، اللہ دے دو کھاتا، ایک دا نام بیت اللہ، ایک دا نام بیت المقدس، بیت المقدس بھی پکاریا جاندہ ہے، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس۔ اللہ کو گھر دو ان، ابراہیم کو بیٹے دو ان۔ اللہ نے دعا گھرم ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے تقسیم کر دیتا، ونڈ دیتا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کو گھر دو، ابراہیم علیہ السلام کو فرزند دو۔ اللہ دے گھر بھی پاک، ابراہیم علیہ السلام دے فرزند بھی پاک۔ تو اللہ نے بیت المقدس اسحاقی نسل نو عطا کیتا اور بیت اللہ اسماعیلی نسل نو عطا کیتا۔ دو چار جوان سمجھو میں دعا دے کے جا رہے ہیں، یاد رکھنا مریم سلام اللہ علیہا اسحاقی نسل چے، فاطمہ بنت اسد اسماعیلی نسل چے۔
بڑی زندگی گزری ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر زندگی اللہ دے گھر تو چونکہ مجمع مرد حضرات دا اس رختے تو نہایت معذرت نال کہ میں اس سے رختے پڑھنی پہنچی ساری مجالس محسوس نہ کرن دائم سائیڈ والے سارے غور کرنا چاہنا اللہ دے گھر تو ابراہیم علیہ السلام دے فرزند دو ہتھیار ایسے جڑے اللہ نے آسمان کو بھیجے نازل کیتے اتارے ایک اسحاقی نسل ہے ایک اسماعیلی نسل ہے اسحاقی نسل ہے موسیٰ علیہ السلام واسطے آسا آیا اسماعیلی نسل ہے شیعہ دے پیر علی کیتے ذوالفقار نازل جیو سلام جیو علی مل کے حیدری دو ہتھیار آسمان کو بھیجے نازل کیتے اسحاقی نسل جدا کر لگا اسحاقی نسل آسا آیا اسماعیلی نسل ذوالفقار آئی اور یاد رکھا ہے ذوالفقار اینے نہیں آئی ذوالفقار نے اتاریا لیا اور امیر المومنین دے ہاتھے چاہیے اور جدو ذوالفقار چل دی آئی امیر المومنین دی تو یاد رکھا ہے زمین آلے تو لطف اندوز ہوندے ہی ہنگی ملائک فرشتے رش کر دے علی انداز علی ابن ابی طالب دے اور جدو ذوالفقار علی دے ہاتھے چلے آتے جبرائیل قصیدہ پڑھ کے آتا شاہ مردان شیر یزدان قوت قوت پروردگار لا فتح لا منع نہیں فتح من مرد جوان لا منع نہیں فتح مرد جوان لا فتح نہیں کوئی مرد الا علی ستر گز تک مار کر دی گئی آسائے موسیٰ دے بھی فضائل پڑے سامنے جادوگران دیا رسیاں نو ایک انچ نہیں ٹرن دیتا اشتہا بن کے سارے نکل گیا اور یاد رکھے جو ذوالفقار چل دیا دلدل معاشر تے شیعہ دا پہلا امام تشریف فرما ہوئے نا یاد رکھے نسن دین دین آئی تے جو کوئی نس جاویا علی پیچھے بھجے ہی قدیمان جسے کافر آکھیا یا علی ابن ابی طالب تو اڈے ہاتھے تلوار ہوئے جڑی 70 گز تک مار کر دیئے یہ ساڑھے ہاتھے چھوڑیا بد ویکھیا جنگاں کیویں فتح نہیں ہو دیا امیر المؤمنین ذوالفقار نو زمین پہ ستیا فرمایا تو چال ہے تاریخہ دی جڑا 100 بندے نال تنہا لڑدا ہائی ذوالفقار اٹھان تا دور دی گلے ہلا بھی نہیں سکیا بھرے میدان شرمندہ ہو کے پیادہ یا علی ابن ابی طالب تو اٹھی نہیں رہی حرکت ہی نہیں کر رہی فرمایا تن ذوالفقار دیتی ہے مرد اللہ حق نہیں دیتا دیو بے بہانہ رہے حیدری حیدری تمہارا نصیب ہے فضائل امیر المؤمنین نے تمہارا حصہ جواب جتو ملے اس نے وصول کر لیا اس خزانے میں اس دادران ڈھیر سارا کٹھا کر لو بڑا کم آمن آلہ ہے ذکر علی ابن ابی طالب اللہ نے آسمان کی کتابوں اتاریاں کچھ اسحاقی نسل ہے کچھ اسماعیلی نسل ہے اسحاقی نسل ہے تورات انجیل زبور آئی اسماعیلی نسل ہے قرآن آئی
ذرا توجہ کیجیے، جزاک اللہ۔ جستجو نہیں نا، معرفت نہیں قرآن دی، کدی دل تڑپیا ہی نہیں اس کی زیارت واسطے، کدی بے قرار ہوئے ہی نہیں بھئی اتنے دن ہو گئے زیارت نہیں ہوئی۔ علی بادشاہت زمانہ ہے نہیں جو سامنے ہونا چلو قرآن نہ دسے آپ اللہ علی کی زیارت کر لو۔ قرآن دا ویکھن بھی عبادت ہے، امیر المومنین دا ویکھن بھی عبادت ہے۔ توجہ چاہنا، جستجو نہیں، قرآن ساڑھے حصے چھے، عالم اسلام نازاں ہو، سجدہ شکر ادا کرو کہ قرآن تو آدھے حصے میں چھے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جو سوال ہوئے گا من کتابوں کا، اور خدا دی قسم ہے اس کی عظمت اس کی وڈی کیا بیان کراں، اے قرآن علی نالے، علی قرآن نالے، آئے آئے ذرا غور تو کرو جوانوں، قرآن حکیم دی زیارت اللہ تا کلام سمجھ کے بھی کرو، فرقان سمجھ کے بھی کرو، ہادی سمجھ کے بھی کرو، مبین سمجھ کے بھی کرو، صراط المستقیم سمجھ کے بھی کرو، لیکن قرآن دے بھی فضائل ہے کہ قرآن علی نالے، اور علی علیہ السلام اس قرآن نالے کی مقام ہے قرآن حکیم دا۔ ساڑھے تے گناہگار مٹ جان والے، فنا ہو جان والے لوگ، قبروں کی دھول بن جان والے لوگ آج نہیں تک یقیناً صدا نہیں جانا نہ تسا نہ میں جانا ہے، دن گنے جا چکے، سانس پھاٹے میرے گنے جا چکے، سارا کچھ گنیا جا چکے، بس اعلان باقی ہے۔ اعلان باقی ہے، انتقال دا اعلان باقی ہے، مرن دا اعلان باقی ہے، جیڑا بھی ہے جی میں کوئی زندگی گزار رہے ہیں، جی مرن آلہ ہے تو مر جائے گا، منتقل ہونا ہے، منتقل ہونا ہے تو انتقال ہو جائے گا۔ علی ابو تراب بندے کچھ دن نا بھی موت لے علی سرحان دیاسی جملے دا مل پا دینا، فقط دی نگری ایک جملہ ہدیہ کر کے جا رہے ہیں، علی نبو تراب، علی مٹی دا باپ، اور یاد رکھا ہے کدی بھی انتقال ہو نہیں سکتا جب تک مالک کول موجود نہ۔ اے حادثہ ہے نجف دی زرین احمد سودا میں تو دعا دے کے جا رہے ہیں، جب تک کول مالک ہی نہ ہوئے تو انتقال کی نو تو دھوکھا ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا۔ کیا کہنے ختم جی مسائل پڑھئے جی۔ اللہ قرآن قرب قرآن اس بڑے راز قرآن حکیم ہے۔ بسم اللہ دی پیٹ کیڑا نقطہ ہے، جستجو جدو جستجو پیدا ہوئے گی کہ قرآن دے رموز، قرآن دے کرم کھلن ساڑھے دے تو پھر کھل سے نیرا سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دینا۔ سورہ فاتحہ دے اندر پتہ نہیں کتنے ہی راز ہیں، قرآن دے کے حرف پتہ نہیں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى، یہ تو معجز نما کتاب ہے، زمین و آسمان کر دینا دی کتاب جو امیر المؤمنین کل پاور ہے، جو اللہ دیا حجتاں کل پاور ہے، وہ اس کتاب کل پاور ہے۔ اپنے قاری دا ہاتھ نہ جویں علی بادشاہ اپنے ذاکر یعنی اپنے ذکر کرن والے دا معاشرے ہاتھ نہ لینا نا،
اسی طرح قرآن حکیم نے بھی شفاعت واسطے میدان چاہ جانا ہے بشرطے قرآن میں کچھ وقت دیتا ہوئے اور انہاں چیزوں کے اندر حضور اتنا لطف ہے اتنا کمال ہے کبھی قرب چاہ کے ذرا تسکین ویکھنا تسکین کی گئے بسم اللہ کا ورد کر کے ویکھنا ایک بڑا معروف واقعہ ممبر تے میں اپنی قوم دے حوالے کیتا ہے سرگودے دے علاقے دے اہل سنت گھرانے دے بزرگان عاشق قرآن جدوں انہاں دفن کرن لگے 88 شمالی سرگودا جدوں دفن کرن لگے تو جدوں قبر تیار کیتی جا رہی تو جدوں مٹی پڑھتے ہیں تو ہر مٹی دی اس خدالی کئی نال بینچے نال خوشبو نکلتی اپنے لئے سنت بھائی کی بات کر رہے تو لوگ حیران ہو گئے جب تک قبر تیار ہوئی پورا علاقہ معطر ہو گیا تو پھر اور صاف لوگ ہیں انہوں نے بیٹیاں کو پوچھے بھئی تو آنے بابا دا کوئی ایسا عمل آئی بھئی جس کی دنیا تے عزت خدا جانے اس کی قبر دا کی مقام ہو سی اور حشر دا کی انہوں نے کہا ساڑھا بابا عاشق قرآن ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ جوانوں قرب نصیب ہو سی قرآن دا یعنی علی دا یعنی قرآن دا انہوں نے کہا لیکن معاملہ اس طرح ہے کہ عاشق قرآن ہے مگر قرآن پڑھے ہویا کوئی نہیں جس دا علی سمجھے نہیں آندا جس دی کتاب سمجھے نہیں آندی جس دیاں حجتاں سمجھے نہیں آندی انہاں حجتاں دا خدا تیری میری سمجھ چاہتا ہے جستجو کر لے جو کوئی خیرات مل جاوی اس بارگاہ چوں انہاں کے کردہ کیا روزانہ قرآن صبح فجر دی نماز تو بعد طلوع آفتاب تک قرآن سامنے رکھ کے ہر سطر اتے آیت اتے ہاتھ رکھ کے صرف ایکو گل کرتا اے بھی سچے اے بھی سچے علی اور اگر آج کے دور کو یہ ویکھنا چاہے کہ میں علی اگر کوئی یہ ویکھنا چاہے کہ میں امام علیہ السلام دے کتنے قربے چاہتا پچھلی مجلس سے میں عرض کیتا ہے کہ کوئی یہ ویکھنا چاہے چتری انہیں جڑی مجلس پڑھی کہ اللہ میرے نال کتنا راضی ہے کوئی یہ ویکھنا چاہے کہ میری عبادت نماز قبول ہو رہی ہے جو نہیں تو اس کی قسمتی دسی ہے تو ایک یہ بھی دسنا چاہنا کہ میں امام میں کتنا قربے چاہتا ہوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں چھوڑ کے گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ہے ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت اہل بیت ہے دو چیز ہم وزن برابر ہم اللہ قرآن اور اہل بیت عطرت اہل بیت چھوڑ کے گئے یاد رکھنا جوانوں اللہ امام حسن علیہ السلام نے اہم غیبت نہیں رکھیا اگر میں حق آکھا تو تیرے ضمیر دی آواز ممبر تک آوے آج جتنی لوگ قرآن دی قدر کر رہے ہیں نا امام بھی سامنے ہوں دے تو امام دی بھی لوگا اتنی قدر کرنے لگی الماری میں جڑے ہی رہنا ہی کہاں چاپنا کوئی مر گیا ہے آپ پڑھن دی توفیق ہی نہیں کوئی مولوی صاحب نے فون کر دیتا ہے تو ہم کوئی چیریٹی واسطے کو ڈونیشن کر دی سائیں 100 قرآن دے دو وہ تیرے ایسے قرآن واسطے بیٹھا ہے یاد رکھیا ہے وہ تیرے ایسے پڑے ہوئے قرآن کا خریدار نہیں ہے تیرا تو وجود ہی اس کی وجہ پورا دعائے عرفت امام حسین علیہ السلام دا لیکن سجید جملے پر معراج اس جملے میں
ضرور اس کتاب سے جملہ کھڑتے میرا دل ہے اور ضرور قبول کرنا انہاں دے قرب چاہو پھر حقیقتہ کھلن. حسین علیہ السلام عرش المو کر کے آتے میں نے کسی شے کی وجہ سے تجھے نہیں پہچانا، میں نے تیری ہی وجہ سے تجھے پہچانا. جستجو ہے تو بولو جوابوں میرے نام. بات مشکل ہے لیکن یہی حق ہے، یہی حق ہے. دو مستوراں کائنات وچ بطول اللہ بنائیاں، ایک اسحاق کی نسل ہے، ایک اسماعیلی نسل ہے. اسحاق کی نسل ہے. دنیا پہلی معصومہ مستور مریم سلام اللہ علیہ، پہلی مریم مستور، معصومہ مستور مریم سلام اللہ. اسحاق کی نسل ہے. اسماعیلی نسل ہے سیدہ کونین صلی اللہ محمد مادر حسنین بطول، ہمسر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بطول. اور عظمت کیجئے جوانوں، عظمت کی شہزادی دی عزت کیجئے. عظمت سیدۃ النساء العالمین. احمد جناب سیدہ کی ذات پہ بلند صلوات. عالمین دیاں عورتاں دی سردار شہزادی سیدۃ النساء العالمین. اللہ نے عزت ودھائی، رب نے شان ودھایا سیدہ دا. ایسا عظمت، ایسی شان سیدہ دی، ایسے انعامات سیدہ جو خدا دے کہ مریم صرف ایک نبی دی ماں، سیدہ نبیوں دے سلطان دی بیٹی، ولیوں دے سلطان دی زوجہ اور 11 حجتاں دی ماں. او مریم سلام اللہ علیہ، او بطول تو بغیر نکاح بطول، بغیر شوہر بطول. کروڑا سلام عظمت سیدہ تے نکاح تے ہوندیاں بطول. علی جیسا شوہر رکھ دیئے پھر بطول. 15 ماہ رمضان دی رات حسن مجتبی دا ظہور ہویا، حسین نے صبح اٹھی کے روزہ رکھیا، ماں پھر بطول. حسین حسن اپنی ضرورت واسطے منے ہیں یا اپنی ضرورت تک ہی حسین ہم نے رابطہ رکھے ہے، جبکہ تو کھلی اکھی پرواز کران والی مخلوق. اے تا اکھا کو سارے پردے ہٹا دین والی اللہ دیاں حجتاں. ہر چیز کا جو اصل ہے وہ سامنے کر دین والی مخلوق ہے. آج میں ایک فرمان پڑھے چھٹے شہنشاہ پاک دا مجلسہ باقی میں اس کو شروع کی تھی یہ مجلس سسٹم مکا رہے ہیں. جس شہنشاہ پاک دی فقہ تے تسی اور میں عمل پیرا، جس تو آجے میرے فقہ دے سارے عمال جس امام نے مہر لانی اس امام کو آپ پوچھئے کسی پوچھئے مولا سیدہ تو علی جدہ دا مقام کیا ہے؟ ذرا میں آپ بلند رکھنا مقام کیے تو امام علیہ السلام فرمایا میری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش کی ہے. اللہ عزت جزاک اللہ حیدری اللہ بطول نو نوازے آبوں میں امت مارے آبوں میں بڑا روایہ نبی دی بڑا روایہ بنت محمد بڑا روایہ لوگاں. تسی دنیا ہوتے کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہو کہ عمر 17 سال ہوئے کہ مصیبتاں دی وجہ تو کمر جھوک گئی انہیں سمجھے نہیں پیش کر سکتے تو مثال ایسی لیکن ہے. آؤ میں آتا رہنا کائنات سخی لبھنے ہوں میں سرکار دو عالم دبے صدیق لبھنے ہوں میں سرکار دو عالم دبے غنی لبھنے ہوں میں
سرکار دو عالم لگے مظلوم لبنے ہوں جنہاں دی ہائے نکلی ایک لفظ اپنا چاہنا کائنات جتے موسم گھڑے لبنے ہوں بے وقت ضعیف ہو جاؤں والے جوان میں شہنے چھائیں یا نہیں ایمیں شہر نہیں لیزیاں تے چڑھ جاتے یہ سسٹم اتنا پاک ہے جس کا نام اسلام ہے ایمیں شہر اور ایمیں ایڈیاں مقدس اور تطہیر آلیاں چادرہ ایمیں نہیں قربان کی دیا جا دیا قوم شیعہ معاہدہ اتنا ایک طیب و طاہر ہے اتنا پاک ہے کہ اس سے چلی اکبر جیسی جوانی فدا اس سے کتنی طاقت ہو سی جوانوں مجمع نال نہیں قوم نال بات کر رہے ہو اس سے کتنی طاقت ہو سی جڑا طاقتور ہوئے ہو طاقت کا مظاہرہ کردہ ہے کسی بھی رنگ وچ کرے ہو کردہ ضرور ہے دنیا ہے اسلام اس پاک سسٹم دا نام ہے کہ عباس جیسا شاہ سوار ہاتھ ملدہ ٹولی پتر ویکھنا چاہنا جڑا حسین تو بیعت دا سوال کرتا میں نارین قربان اللہ کا دلہ حقیقہ قبول فرما دے سمجھو دن رات سمجھو رات کیوں کروٹ بدل دی رات اعلان ہویا بھی چند نظر آگئے حسین جہان دا مزاج ہی تبدیل شیاطین کو قید کر کے جکڑ کے رکھ دیتا ہے حسین ابن علی غیرت دا غلب ہے حیاء دا غلب ہے اسلام دا غلب ہے احمد نہیں ہو جاتا چوری دا معمولی جب کٹ لگ جاوے ہاتھے خدا کو ہمیشہ محفوظ رکھے خدا نہ کرے کر کدی زندگی جیسا لمحہ گزرے ہے تو کی کرب تو سا محسوس کیتا ہوتی اللہ نہ کرے انشاءاللہ تو اندر مغا نہ لگے حسین نے اپنی قسمت جی اللہ لاکھ دیوار سمجھ کے میری بھینا دیا نرمان اب میری ماں دا کوئی بیٹا ہو گئے مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے غم میں کبھی ہائے نہ کرو میرے ویراؤ اللہ تو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام نصیب رہے اور میں تو کوئی پتہ نہیں ساڑھی زندگی دا آج جیسی سوالے در میں آدھا کسی دا کوئی پتہ نہیں ہر نال پیار کرو سنو کرو رشتہ داران مومنہ دیا چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں خطاواں معاف کرو کوئی پتہ نہیں ساڑھے چکاؤں کس وقت نکل جاوے کفی افسوس ملتے رہ جاوے بنائے دنیا ہر شے بنائے بقا دی زمانت نام حسین امام حسین تسی ایمیں نہیں آگے جتھے بھی گئے ہیں پوری دنیا چیئے حالت ہے جتھے بھی اسی گئے ہیں امام حسین دی وجہ کو امام حسین دے بننا ڈالے حسین کو سلام کرنا ہے ساڑھے جیسے ذلیل لوگاں دی کی کوئی وقت ہے کوئی ساڑھے سن کوئی سلام کرنا ہے کسی سے ذہنے سے گل نہیں جان دی کوئی مجمع سے نہیں مجمع حسین ابن علی ہے یہ جڑیاں دھیاں بہنا آقا دادیاں آئیاں بیٹھ یہ حسین دی وجہ تو آئیاں بیٹھ جائیں کیونکہ حسین کربلا وچ کلا نہیں گیا 4 سالہ بھی ساری واہ بھائی واہ حسین نام ضعیفہ فضا بنا علی حسین ابن علی نام ابو الفضل العباس جیسے ویر بھی انشاءاللہ تو ہمیشہ امام حسین نصیب رہے اور تسی اپنی قیمت پہچانو کہ تواڈی قیمت تواڈے ساتھ ہی خبر رکھ دے صاحب الزمان کوئی کسی دی خبر رکھدا جدے دعوے
کوئی رکھتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جدو ساڈے شیعہ دے سر نو درد ہوندی ہے نا پھر ساڈے بھی سر نو درد بہت بڑے منصر دی بات ہے جدو اس راہ پہنچو پھر پتہ لگ سی یہ کی گلا میرے سے راز کی پناہ ہے کوئی کسی نو نہیں بھولتا لیکن جدو موت سامنے ہوئے انسان کو اپنی خبر نہیں رہی اپنی خبر نہیں رہی باپ سیدہ دا مصائب سن کے کرلانا یکم نو پہنچنا لوگاں نے سامنے آئی کہ 10 دن عشرہ محرم الحرام ہے دوئی نہیں چلے جاواں گے تیس لوگاں زندگی وچ سکیجول سیٹ کیتا ہے اپنی زندگی دا کہ اسا امام حسین علیہ السلام نے رونا ہے نا بچے ساڑھے کچھ موڑ دے ایگزام والے پریشان ہیں ساڑھا 10 محرم اور ساڑھا پیپر ہے تو اسی بڑے پریشان ہیں دعا پاس سے مستقبل دا مسئلہ ہے دنیا نہیں احساس دنیا تو انہاں ضرور کرنا چاہتی ہے اس نے بس دنیا تو انہاں نام کرنا لیکن مٹ نہیں سکتا ہر عشق دے کعبے وچ حسین وسدا ہے اور یہ کیوں کرلا کے روندے یہ کیوں ماتم کردے بندیاں دی برادری وچ میرے ماتمی جوانو اسی او قوم کہ ساری برادری وچ بھی اگر قوم شیعہ دی برادری وچ اگر کوئی مرگ ہو جاوے تو اسی جوان ٹر جاندے ہاں ساڈے بزرگ ٹر جاندے ہیں اسی دھیاں بہناں ہر جنازے تے نہیں بھیج دے یہ کیوں آج لوگ دھیاں لے کے آ گئے کیوں انہاں دے الوقت چاہ کے نہیں ویکھنی پتہ ہی نہیں ہے کس دیا مہمان ہیں اللہ تیری ہائے قبول فرماوے اس دیا مہمان ہیں جلدیاں بھیڑا جنگلہ چلو میں ایک منت کرسا مجلس سونے میں زیور پا کے ناوے آئے 9 راتاں دے بعد علی دیاں دھیاں دے لوہے دے زیور ہو سکینہ کوئی ہو جائے زیور پائے میری قبرچ بھی اپنے نال لے گئے بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہزادی پتہ اپنے شیعہ نال کتنا پیار کر دیں قیمت نو سمجھو اس راستے دے ناندے قرب آ کے بس روح نو پرواز کرا نامراد لوٹے ابلیس تواڈے گھر چوں تواڈی بارگاہ چوں تواڈی زندگی وچوں سائیاں دے طرفدار ہو جاؤ ایک پاسے 9 لاکھ آئی ایک پاسے 72 آئی سوچا نہ لڑ کے دنیا نہ لڑ کے لوگ پہنچے حسین ابن علی تائیں سیدہ کتنا پہلا وینٹ کرن لگا اس پہ مور علی دیاں دی پاک سیدہ اپنے شیعہ نال کتنا پیار کر دیں میں ایک روایت پڑھتا امام حسن علیہ السلام دی اور پھر تسی خود محسوس کر سو وینٹ کرن دی لوڑ نہ پہنچی آپ پہ ہی رو پہنچو امام حسن علیہ السلام فرمائتے ہیں زندگی دی آخری رات نہ چلو میری ماں بڑے زخمی ہیں آل محمد بیڑے چ نہیں ہیں بے کے نماز پڑھنا آل محمد قیام حالت قیام میں کرتے ہیں قیام میں بے کی گدی قیام نہیں کرتے لیکن امام حسن علیہ السلام فرمائتے ہیں اماں زخمی اتنے ہیں کہ آساد ہی پیٹ تے 17 سال 6 مہینے ظاہری حیات یہ وہ موسم ہوندہ ہے 17 سال دا بیٹی بیٹے دا جس سے ماں باپ دعا کرتے ہیں جیڑ دی دعا ہر کوئی دیتا ہے نان کے جاوے تا زندگی دی دعا داد کے جاوے تا زندگی دی دعا دوست سجن ہمسائے بیکھن تا زندگی دی دعا ہر بندہ 17 سالن کوشش کرتا ہے میں جیواں میری زندگی ہوئے اور اگر 17 سال چل رہا اس کو دھیاں اور پتر بھی عطا کی دیو میں نے تو نہ قطن مرن کان دل نہیں کرتا ایسی ماں مردی بھی پہی ہوئے نا تو دعا مانگ دیئے میرا اللہ میری کچھ دن زندگی بتا دے اگر میں مر گئی میری دھیاں رول جاسے میرے پتر رول جاسے
تو جانتے سیدہ جانے 60 دن نے اتنا روایا کلمہ پڑھنا لیا حسن آدن میری ماں مسلح تبہ کیا دیا اللہ شاللہ زہرا مر گئی رو کہہ دیا بابا جڑیاں مصیبتاں تیری زہرا تے آئی ہیں اگر وہ دنہ تے آویڑا تو سیاہ رات ہو جاوے امام حسن علیہ السلام فرمائے تھے میری ماں زندگی دیاں چھٹی امام علیہ السلام نے بڑا مسائب پڑھے اپنی جدہ کا اور وہ مسائب کے لوگ غش کر جان دیا ایک ایک روایت مجلس رک جان دیا ماتم ہو جان دیا فرزند سیدہ مسائب پڑھ دیا امام فرمائے تھے زندگی دی آخری رات تک نہ میری ماں سیدہ ساری رات قیامت کا غور کرنا میں کی آکھ رہے ہیں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ساری رات میری جدہ میری والدہ ساری رات قیامت تک آن آلے ہر شیعہ دا نام لے نام لے کے سیدہ نام لے کے دعا کر دیا اور میں دارین قربان کر دیا قسمت نبی دی حسن فرمین دن چکے اماں زخمی ڈھیر ساری آئی میں اشارہ کر سکنا جواب ہوں پتہ نہیں کیڑی جا دی ہڈی تروٹی ہوئے تو انسان صاف مشکل ہے تو مات میں بیٹھو سی میری مجلس سے رو کیا دیا بابا میں ہر ساتھ شہید ہوں دیا مرحبا بسدار ہیں اور مسائب سیدات نہیں پڑھ رہے مسائب پڑھئے تو کنہ جو خون باہر آ جاوے جگر پھٹ جاوے سینہ پھٹ جاوے جتنا ظلم ہویا اس بیڑے اٹھے اسی تو کنائے نال گزر جانے ہیں بھی مومن کل پھر جیندے آ جاویں اور پھر روندے ڈر جاویں ورنہ ایک عاشق نہیں ایک مٹی تے بیٹھ کے حسین دے کدی نہیں مٹیاں تے بیٹھے ایک کدی گلیاں چنج نہیں کھلوتے آج حسین دے ویڑے تے اوکھیے دھیاں نار رلا کے سارے پرچامیں آ گئے پہلا بہن جس تے مورے لی دیاں دھیاں دی رو کے پیا دیا حسن حسین نانے دی ذریع تے جاؤ نانے تو جا کے دعا منگو میرے ساتھ بڑے اوکھے کوئی میں صدقے ہو جاؤں 6 سال دے حسن 5.5 سال دے حسین انشاءاللہ اس عمرے ماں کا سایہ دور نہ ہو جائے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے ایسے کوئی یتیم تو نظر آویں تو ضرور دست شفقت رکھو پیار محبت دا اپنی اولاد مجھے پیار کر رہے ہوں میں تو پہلے اس نے بھی جھولی بہا اس تو پتہ نہیں کیڑا لمحہ بخشش کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیڑے لمحے جو راضی کوئی لمحے کھاتے نہیں ہونے ہے معاشرے جدوں اس فیصلے کرنے نہ رات اللہ شاہد قدیر حیران ہی ہو جانا ہے لے معاشر میں وہ ایسا رحمان و رحیم ہے قہار بھی ہے غفار بھی ہے بھائی کر کے ہونا اللہ تمہیں براٹ پر پہ حسن سے جاندیوں حسین آلہ کھڑا ویر تسی دعا منگو میں آمین آدھا حسین آدھے تھوڑی جی دیر گزریے دعا آواز نہیں آیا حسین آدھے جی میں ویر آدھے پاس سے ویکھے نا تو میرے بھرا دی اکھا مستین آنسو زری کے دھاندن زری ہلدیے لب ہلدن آواز نہیں نکل دا حسین آدھے میں سمجھ گیا نکا جی آت بھرا دے موڑے جرا کیا دے ہٹ جا میں جاندہ امیران منگن دا والا ہے سیدہ دے نانا میں مسافرہ وہ بہت اندرا دے سیدہ دے نانا آج لباس لون نہیں آئے سیدہ دے نانا سوارے لمن حسین نہیں آیا آواز آندہ کیوں آیا میرا حسین رو کیا دے نانا امت تو پوچھنا ساری ماں ماریا کیوں ہے سیدہ دے اتنا ماریا نے اماں دی بنائی ختم ہو پاپا حسین تیرے دکھا میں تو اللہ اپنے غم اتنا ہو میں چھولی چاہ کے پندوا دے دیں
جھولیاں پھیلا لے آئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایڈا درداں لوین حسین کیتا حضور دی قبر کھل گئی کمر تائیں حضور باہر آئے فرمیندن بسم اللہ میرے جنت دے سلطان بچڑے ساریاں تو پہلے حسن نو چایا حسین موڈے نال آیا کہیں روایا میرا جنت دا سردار حسن نکے نکے ہاتھ بن کے آدھا نانا دعا منگاویں آیا اماں بیمارے ماتمی نال گالے بیماری دا نام آیا حسین ہاتھ جوڑے 5.5 سال دا رو رو کے آدھے امیرے گلہ امیرہ دیا کرتا ہے نانا میں غریب ہاں اماں بیمار نہیں اماں زخمی رو کے آدھے لوگ مار دے رہ گئے اماں دیوار سفید سین تو دے بین قبول فرما حوصلہ اللہ تو دے بین قبول فرما دے سیدہ نانا اماں زخمی حسین میں نو درد سنا رو رو کے آدھا نانا جتھے رک دے آئے اٹھے ڈھیر سارے بندے آئے جڑے لکڑیاں لے کے آگئے حسین آدھے بندیاں شور کیتا دین زہرا علی نو باہر بھیج اماں دوڑ کے دروازہ بند کر لیا فقیر دی نگریے پردہ نہ پاما حسین آدھے نانا اکھا مدینہ دروازے نو تھکا مارنا اندروں کلی تیری زہرا جڑی آدھی آئی بابا روزہ چھوڑ جھولیاں پھیلا لیے جھولیاں پھیلا لیے اوکھی دعا دل میں رکھیا ہے قبولیت ویلے میدان قربان کنا رو کیا دے نانا بندیاں دے زور دی وجہ تو تھوڑا جیا تاک کھلیا دو محرم دی رات مر جاواں میں سین دا دکھ نہ پڑا شالا پڑے غم میں نہ رو رو کے پیادہ نانا جگہ در کھلیا ایک بندے دی نظر اماں زہرا دے کرکے دے پڑیا ماتری نال گالے بندے دے ہاتھ کوئی ظلم دا سمانا اس دروازے دے فاصلے چوں میری ماں زہرا دے حملہ سرت ماتم دا پرشاب ماں رو رو کے آدھی ایا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا بھائی زہرا کروے حوصلہ بھائی بنت رسولہ کروے دارین قربان کنا آخری روایت حسین آدھا نانا قیامت دا منظرہ جدا بلدویا دروازہ اماں زہرا تے آیا ازادار شیخ عبد زہرا تیری ملت دا او عالم گزرے ہے جیڑا بھی جماعتیو ثانی نو جمعیاں 3 جماعتیو ثانی نو لوگاں زہر پلا دیتی آیا بھی سین دے دن تے کریا بھی میری سین دے نام ساری زندگی سین دے دکھ لکھے شیخ عبد زہرا آدھا ایک دن نجف اشرف مولا علی دی قبر تے قرآن پڑھ دیا میری آنکھ بند ہو گئی آدھے میں خواب وچ کھیا کربلا دا غریب میں نو زخمی نظر آیا حسین رو رو کے آدھے عبد زہرا ہر کوئی اماں دے مسائے پڑھدا ہے اسی بھین بھراواں دے نہیں پڑھدا جنہ گلیاں بازارہ ماتم کرنا ہاتھ بان کے آدھے اکبر دا بابا حکم کرو میں پڑھدا حسین آدھے نہ ہر کوئی پڑھدا ہے جو کلدے دروازے تھما زہرا ہے اے کوئی نہیں پڑھدا جدو اماں تا کھیتا سی چون بھین بھراواں دی کیڑی حالتا اماں دروازے تڑپ دیا سی سارے بھین بھرا مسلمان آگے ہاتھ بن دے ہاتھ بن کے رو کے آدھے سے صدا بھرا کوئی نہیں
جاواں میں جملہ نہ پڑھاؤ کی دعا دل وچ رکھیا ہے درین قربان کراؤ زینب عبد زہرا اسی مسلمانہ کے ہاتھ بندیا سے ایک دروازے جماع تڑپ دی پیا دوے پاسے ساڑے بابے دے گالے چلوگا رسیاں پائی ہویا ہے میری ماتمی نال گالے رو رو کیا دے عبد زہرا زینب کلثوم حسن دے میں غریب اسیے دے اچھے رنے آسے ساڑے رومن ناک مدینے میں زلزلہ آیا ایک شکی ساڑے ویڑے چھسدہ پیا اس کن فوجن بلایا ہن میں پردہ نہیں پا سکدا کن فوجن بلا کے آگا علی دی اولاد رون دی رہی تا قیامت آوے سے جلدی کر علی دیا دھیاں دے پترانو چوب کرا حسین آدھے شیعانو دے سیئے سے کن فوج پہلا تازیانہ میری شام دی کر زینب نو لگنا اما زہرا دروازے چھوٹی آئی دھیاں دے جھاڑ پئی آئی تو لوگ مار دے رہ گئے اما دروازے پھرو رو کے آدھیا آگ لگ گئی دروازے تے نبیاں دا سلطان تیرے امت حسین اور وایا ہے اس گال دبو سر تے ماتم نہ پرسا رو رو کے اما دی آئی آگ ویکھ کے زینب